معذور کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1، جس آدمی کو ایسی نکسیر آتی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی یا بواسیر کا خون آتا رہتا ہے یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا، یا ریح کا مرض ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اور 2-4 منٹ کے لیے بھی وضو نہیں رکتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ اس معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے سوا اگر اور کوئی بات ایسی پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو اس کا ختم ہو جائے گا اور پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی اور آئی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے زور کے وقت وضو کر لیا، تو جب تک زور کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اگر پیشاب پخانہ کیا، سوئی چبھ گئی، اس سے خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے وضو کرے گا۔ جب یہ وقت گزر جائے، دوسری نماز کا وقت آ جائے، اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اس وضو سے فرض یا نفل یا جو نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر معذور نے فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسرا وضو کرنا چاہیے، اور جب سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے زور کی نماز پڑھنا درست ہے۔ زور کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت آئے تب نیا وضو کرنا پڑے گا، البتہ کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو یہ الگ بات ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کو ایسا زخم تھا کہ ہر وقت بہا کرتا تھا اور اس سے خون وغیرہ جاری رہتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی معذور اس وقت بنتا ہے کہ نماز کا کوئی سب پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے، مثلاً خون برابر بہتا رہے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز پاکی سے پڑھ سکے۔ جب ایک دفعہ معذور ہو گیا تو بعد کے اوقات میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ گیا اور باقی سارے وقت بند رہا تو بھی معذور باقی رہے گا۔ البتہ اس کے بعد کسی نماز کا ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہیں آئے تو اب معذور نہیں رہا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، ایسے معذور نے پیشاب پاخانے کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت خون بند تھا، جب وضو کر چکا تب عذر والا خون آیا
تو اس خون کے نکلنے سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضو وقت بدلنے پر کیا گیا، خاص وہ وضو عذر والے خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر پھر وضو کر لے اور اس وضو کے بعد پھر عذر والا خون آ جائے تو وضو نہ ٹوٹے گا، البتہ وقت بدلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر یہ خون وغیرہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو دیکھو اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ لگے گا بلکہ نماز پاکی سے ادا ہو جائے گی تو کم از کم ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر لگنے پر دھو ڈالنا واجب ہے، اور اگر اتنی جگہ سے بڑھ جائے تو دھونا فرض ہے اور بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر مثلا نماز مغرب کے قریب کہیں چوٹ لگ گئی یا کوئی چھوٹا دانہ ٹوٹ گیا اور خون نکل آیا اور بند نہ ہوا بلکہ ذرا ذرا سا پانی کی طرح نکلتا رہا تو آخر وقت میں مغرب کی نماز پڑھے، پھر اگر وہ عشاء کے وقت بند ہو گیا اور وقت عشاء کے ختم تک بند رہا تو مغرب کی نماز لوٹا لے۔